السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ میرے سامنے بولنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو۔ یہ بات میں تمہیں تیسری بار کہہ رہا ہوں۔ چودھری شجاعت میر نے رملہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہا۔ رملہ کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے اوپر قابو رکھ چکی تھی۔ وہ اسی کے ہی انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، مسٹر میر، میں آپ کا کوئی بھی حکم ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھ پر یہ فضول کی پابندیاں نہ لگائیں۔ میر کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ رملہ کو اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک تو وہ دونوں اس وقت حویلی کی پچھلے حصے میں بالکل اکیلے تھے، اور دوسرا وہ شخص اس کے حد سے زیادہ نزدیک کھڑا تھا۔ رملہ نے اس کی گرفت میں سے نکلنے کی کوشش کی تو میر نے فوراً سے دیوار پر اپنی بازو رکھ کر اس کا راستہ روک دیا اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم اس حویلی میں رہ رہی ہو، اس حویلی کی ہر چیز میری ہے اور اس پر حق جتانا میرا فرض ہے۔ رملہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتا جاگتا وجود ہوں، اور مجھے تم یہاں پر رہنے والے لوگوں میں کاؤنٹ نہ کرو۔ میں بہت جلد لندن واپس چلی جاؤں گی۔ اگر مجھے پہلے ہی اندازہ ہوتا کہ یہاں پر تم جیسا ظالم اور خود سرتار میری زندگی کو جہنم بنا دے گا تو میں مر کر بھی کبھی یہاں آنا پسند نہ کرتی۔ شدت جذبات کی وجہ سے رملہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، لیکن میر کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کیا۔ تم روتے ہوئے بہت حسین لگتی ہو۔ دل کر رہا ہے کہ تم ساری رات روتی رہو اور میں اسی طرح سے تمہیں دیکھتا رہوں۔ رملہ کو اس کے ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ سارے خاندان والے اسے ذہین اور قابل سردار کہتے تھے، لیکن رملہ نے جتنا اسے جانا تھا وہ اسے ایک پاگل اور نفسیاتی پیشنٹ ہی سمجھتی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی بات منوانا ہوتا تھا، اور اگر کوئی ذرا سی بھی بات میر کے مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ پورا آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ ابھی بھی رملہ نے فوراً ہی اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور اس کے سینے پر اپنے دونوں بازو جما کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی، لیکن میر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم جانتی ہو کہ تم بہت کمزور ہو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اس پر سر جھکا دو۔ میر نے اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر انگلی کے گرد گھمایا اور اسے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی گہری نظریں رملہ کے پورے وجود کا طواف کر رہی تھی، جو دیوار کے ساتھ لگی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم مجھے کس حد تک زہر لگتے ہو۔ اگر مجھے کسی ایک شخص کو جان سے مارنے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں اس دنیا سے رخصت کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتی۔ رملہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارے پاس ابھی بھی حق ہے۔ اگر ہمت ہے تو میری جان لے لو، لیکن یہ آفر بھی محدود مدت کے لیے دستیاب ہے۔ اگر آج تم مجھے اپنے راستے سے ہٹا دو گی تو تمہارے باقی کی زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن اگر آج تم نے کوئی ٹھوس فیصلہ نہ کیا تو پھر ساری زندگی کے لیے میری غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ میر نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ رملہ کی کانپتی ہوئی انگلیاں اس کی گردن کو جھوٹتی ہوئی دوبارہ سے اس کی گود میں آ کر گر گئی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا، جبکہ میر اپنی بات مکمل کرتا مضبوط چال چلتا ہوا حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس کی پرسنالٹی بلا شبہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھی، اور پھر اس کا غرور جو کہ اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ اس نے انکار کبھی بھی نہیں سنا تھا، اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت تھی کہ وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اسے یہ سب کچھ دادا جان کی بدولت حاصل ہوا تھا، جو اپنے پوتے سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بعض اوقات تو اپنے پوتے کے غصے کے ڈر سے وہ خود بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ رملہ جو کہ حال ہی میں پاکستان آئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا دل کڑتا تھا۔ اگر اس دنیا میں اسے سب سے زیادہ جس شخص سے نفرت ہوتی تو وہ میر کا ہی نام تھا۔ ابھی بھی وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گری، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔
نور جو کہ اس کے چچا جان کی بیٹی تھی اور بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، رملہ کو روتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں پھر سے بھائی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ رملہ نے یہ سنا تو اپنی لال انگارہ آنکھوں سے زخمی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں اب مزید ایک سیکنڈ بھی اس جگہ پر نہیں رک سکتی، یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے، تمہارے اس خبیث بھائی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ نور نے یہ سنا تو تیزی سے بول پڑی، تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے میں نے، بھائی سے بحث نہ کیا کرو، بھائی کو بدتمیزی کرنے والی اور بحث کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ رملہ آپ کی بات تڑپ اٹھی، میں نے تو اس بار اسے منہ بھی نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے کو دیکھا تھا، میں تو پیچھے واک کر رہی تھی اور سانگ سن رہی تھی کہ اچانک ہی وہ جلاد وہاں پر حاضر ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ میرا سکون ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جا کر اپنے بھائی کو یہ بات بتا دو، اگر تو اسے لگتا ہے کہ تم لوگوں کی طرح وہ مجھ پر بھی اپنا حکم چلائے گا اور مجھے اپنی باندی بنا کر رکھے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ رملہ کسی کے حکم کی پابند نہیں، میں نے ساری زندگی آزاد اور اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے، ابھی بھی میں ویسی ہی زندگی گزاروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر تک چادر تان لی۔ نور بس اس کے چادر میں چھپے ہوئے وجود کو گھور کر رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کل کو جب رملہ کو پتہ چلے گا کہ دادا جان نے اس کا نکاح میر کے ساتھ فکس کر دیا ہے، تب نہ جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی نور نے خوف سے جھرجھری لی اور دوبارہ سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ جب سے رملہ آئی تھی تب سے ہی تماشا ہو رہا تھا، روز ہی اس کا میر کے ساتھ پھڈا ہو جاتا اور اس میں بڑا ہاتھ میر کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رملہ اس سے ڈرے اور خاموشی سے اس کا حکم مان لی، لیکن جب رملہ اس کو آنکھیں دکھاتی تھی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی تو اس کا جنون مزید بڑھ جاتا۔ وہ اسے شادی کرنے کے لیے بھی صرف اسی وجہ سے ہی راضی ہوا تھا تاکہ بعد میں رملہ سے اپنے حساب کتاب برابر کر سکے۔ حویلی میں اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، کم از کم باقی سب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ رملہ کے کزن کی شادی تھی جس کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہ شادی پرانی حویلی میں تھی اور آج ان دونوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے نکلنا تھا۔ رملہ کے چہرے پر صدا کی بیزاریت پھیلی ہوئی تھی، عین وقت پر ہی اس نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں گھس کر بیٹھ گئی۔ میر باقی سب کو گاڑیوں میں رخصت کرنے کے بعد جب دادی جان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی نظریں رملہ کو تلاش کرنے لگیں جو کہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ دادی، آپ کی وہ ضدی پوتی کہاں پر ہے؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا؟ اس نے رملہ کا نام لینے سے گریز کیا۔ وہ نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے اب میں بھی نہیں جا رہی، بیچاری بچی یہاں پر اکیلی کیا کرے گی؟ میر نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر لاتعداد بر پڑ گئے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سب حویلی والے جا رہے ہیں، اس کی یہاں پر رکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ ویٹ کریں، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ فاریہ بیگم نے اپنے پوتے کو روکنا چاہا لیکن وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تیزی سے رملہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ خوش قسمتی سے دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ رملہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی اور دوپٹہ سائڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے بے ساختہ آئینے میں دیکھا۔ اس کی نظریں وہیں پر ہی ٹھہر گئیں۔ میر اپنے مخصوص انداز میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ وہ حلق کے بل گراتے ہوئے بولی، کم از کم میں تو آپ کی موجودگی میں اجازت دیے بغیر داخل ہوا ہوں، آپ تو میری غیر موجودگی میں بغیر اجازت کے میرے کمرے میں گھس گئی تھی۔ میر نے کچھ دن پہلے والے واقعے کی طرف چوٹ کی تو رملہ نے بے چینی سے اس سے نگاہیں چرائی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میر کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ اس دن جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر اسے رملہ کی پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کو کھنگالا گیا ہے۔ دراصل اس نے رملہ کا ایک ناول بغیر کسی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اسے تنگ کرنے کی غرض سے اسے واپس نہیں دے رہا تھا۔ رملہ وہیں ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا
کہ موصوف کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی ہے تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگی۔ ناول بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ہماری حویلی کی عورتیں مردوں کی موجودگی میں دوپٹہ سر پر لیتی ہیں۔ میر نے گہری نظر اس کے کھلے گلے پر ڈالتے ہوئے کہا تو رملہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ لپک کر دوپٹے کو اپنے گردن کے ساتھ چپکا چکی تھی۔ میر کی نظریں پھر سے بھٹک کر وہیں پر ہی رکی ہوئی تھی جہاں موجود چھوٹا سا کالے رنگ کا تیل اس کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ میر کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ جا کر اس تیل کو چوم لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی اس کا رملہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ رملہ کو پھر سے دادی جان کو شکایت لگانے کا موقع مل جائے۔ جلدی سے نیچے آؤ، میں اپنی گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میر اسے حکم دے کر جانے ہی لگا تھا جب رملہ تیزی سے بولی، میں کہیں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں کر رہا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، جلدی سے نیچے آ جاؤ، اگلی بار میں تمہیں بلانے کے لیے نہیں آؤں گا بلکہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ رملہ یکدم ہی بھڑک اٹھی، تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں اپنے آپ کو فی الحال تو 3 گاؤں کا سردار، حویلی کا بڑا لاڈلا بیٹا اور تمہارا ہونے والا شوہر تصور کرتا ہوں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے اس کا مجھے ابھی فی الحال کوئی آئیڈیا نہیں۔ رملہ کا دماغ تو اس کی آخری بات پر اٹک گیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا اور پھر بے ساختہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ میرا شوہر؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تم جیسے شخص کو تو میں اپنا شوہر بھی نہیں رکھوں گی۔ شوہر بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم شرط لگاتے ہیں، بلکہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمت ہے تو خود کو میری بیوی بننے سے روک کر دکھاؤ، اور ہاں، اگر تم یہاں پر رکی تو میں بھی یہاں پر تمہارے ساتھ ہی رکوں گا۔ اب میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، پھر ناشتہ کھانا ہر چیز کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ رملہ نے یہ سنا تو تیزی سے کپڑے اٹھانے کے لیے الماری کی طرف بھاگی۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی مگر اس شخص کو نہیں۔ میر پھر سے دھیمے انداز میں مسکرایا اور گنگناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے دادی جان کو جا کر اس نے پیار سے گلے سے لگایا۔ آپ ایسا کریں دادی جان، ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، میں آپ کی اسی ضدی پوتی کو لے کر آتا ہوں۔ دادی بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ خبردار جو تم نے میری پوتی کو پریشان کیا۔ ارے فکر مت کریں دادی جان، آپ تو ایسے ڈرتی ہیں جیسے میں اسے کھا جاؤں گا۔ میں اسے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس حویلی کے طور طریقے سکھاؤں گا، اور ابھی تو میں آپ کی وجہ سے ہی اس کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن ایک بار اسے میری بیوی بن لینے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ وہ کیسے میرے اشاروں پر ناچتی ہے۔ یہ آخری بات میر نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اگر دادی کے سامنے بول دیتا تو انہیں ایک بار پھر سے اپنی پوتی کی فکر ہونے لگتی۔ وہ فی الحال ان سے نصیحتیں نہیں سننا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ رملہ جب اپنا سامان اٹھا کر نیچے آئی تو وہ اسے سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ یہ سن کر رملہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے تم پر یقین نہیں۔ میر نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا۔ میں کافی دیر سے تمہارے فضول کے نخرے سہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اب تم نے میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کرنا، ورنہ تمہاری گردن مروڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اگر ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میں دادی جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ رملہ نے دو بدو جواب دیا تو وہ پر اصرار انداز میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یعنی ایک چھوٹی سی لڑکی مجھے چیلنج کر رہی ہے کہ میں صرف اسے ہاتھ لگا کر دکھاؤں۔ رملہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ وہ واپس اوپر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ میر نے پھر سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ لو، ہاتھ لگا لیا ہے میں نے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رملہ کے گردن پر رکھے تو وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی اور دوسرے کلمے کا ورد کرنے لگی، جبکہ میر اس دوران سکون سے اس کے چہرے پر چھائے خوف کے رنگ دیکھ رہا تھا اور اس کے لال ہوتے گالوں کو دل ہی دل میں سرا رہا تھا۔ بلا شبہ رملہ بے حد حسین تھی، پاکستانی ترکش حسن کا امتزاج تھی۔
وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی اور کسی کو بھی اپنی انگلیوں پر نچا سکتی تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی، کیونکہ میر کو جی جی کرنے والی اور بات ماننے والی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھی۔ کافی دیر تک جب میر نے اس کا گلا نہ دبایا تو اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی بے خودی کیفیت میں کھڑا اس کو گھورے جا رہا تھا۔ رملہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ سوچو جب ہم دونوں کے درمیان وہ سب ہوگا تب تمہارا کیا حشر ہوگا۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کے نازک سے وجود اپنی نظروں میں سماتے ہوئے بولا، تم ایک انتہائی بے شرم اور بدتمیز انسان ہو۔ میں نے آج تک تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں دیکھی۔ ہونے والی بیوی ہو تم۔ اگر تمہیں دیکھ کر شرمانا شروع کر دوں گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ چل اب جلدی سے باہر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدل جائے اور میں کسی اور ٹریک پر نکل جاؤں۔ اس کی باتیں رملہ کو انتہائی زہر لگ رہی تھی، لیکن ماننا بھی مجبوری تھی۔ ورتی کیا نہ کرتی کہ مستاق وہ میر کے پیچھے ہی حویلی سے باہر نکلی اور فوراً سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کس اینگل سے ڈرائیور لگ رہا ہوں؟ میر نے انتہائی سنجیدگی سے اس سے سوال کیا۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر سونا ہے، اس وجہ سے بیٹھ رہی ہوں۔ یہ سن کر میر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، چلو اگر تمہارے آرام کا سوال ہے تو اپنی سردارنی کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ سردارنی تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے واقعی میں میرا شوہر بن گیا ہو۔ میرا بھی اتنا برا وقت نہیں آیا جو میں اس انسان سے شادی کروں گی اور اپنی زندگی جہنم میں جھونکوں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی پچھلی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جیسے ہی میر نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی دیکھی، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں اپنے بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہی ہوں، جیک نام ہے اس کا۔ کافی عرصے کے بعد بات ہو رہی ہے میری۔ اس نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا، یوں جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ میر نے فوراً ہی گاڑی کو بریک لگائی۔ کس کی اجازت سے تم غیر مرد سے چیٹنگ کر رہی ہو؟ اب کی بار رملہ کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میری زندگی ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اور میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے دادا جان موجود ہیں۔ تم اپنی اوقات میں رہا کرو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میر نے وہیں سے اس کی گردن دبوچی اور اسے زور سے خود میں بھینچا۔ میر کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے معاملے میں مجھے کس قدر سب سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر تمہاری جگہ یہ بات کوئی اور کرتا تو خدا کی قسم اسے اس دنیا سے رخصت کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتا۔ رملہ کی گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی اور رملہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ خوف کے مارے اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی تھی۔ میر پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ میر نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی تو وہ پیچھے کی طرف گر کر کھانسنے لگی اور شکایتی انداز میں میر کو دیکھنے لگی۔ تم واقعی میں ایک سائیکو پیشنٹ ہو، تمہیں اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ فی الحال تو علاج کی تمہیں ضرورت ہے، اور فکر مت کرو، مجھے صرف تھوڑا سا وقت دو، یہ کام میں بہت ہی خوشی خوشی کروں گا۔ تم جیسی لڑکی کی دماغ اسکرو ٹائٹ کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ میر نے اس کے ہاتھوں سے موبائل اچک لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل مجھے واپس کرو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میر نے وہ موبائل سامنے روڈ پر پھینکا اور اس کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ 2-3 بار اس نے یہی کیا۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے اترا اور کچورا بنا ہوا موبائل اٹھا کر رملہ کی گود میں پھینک دیا، جبکہ وہ خاموشی سے موبائل کو دیکھ کر آنسو بہاتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سسکیوں کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی، لیکن میر لاپرواہ بنا گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور اس کے دماغ میں بار بار جیک کا نام گونج رہا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون تھا اس کی عورت سے بات کرنے والا؟ جب رملہ وہاں پر پہنچی تو اس نے فوراً ہی دادی جان کو جا کر شکایت لگائی اور ان کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ وہاں پر دیگر مہمان خواتین بھی موجود تھیں۔ رملہ نے ان کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ دادی نے آنکھوں میں اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے تو صرف اس چیز کا دکھ تھا کہ میر نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔
اور اس کے موبائل کو بھی کچورا بنا دیا تھا۔ ادھر جیسے ہی مہمان عورتوں کو میر کے کارنامے کے بارے میں پتہ چلا، وہ اس کا ٹاپک پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات وہاں پر موجود سب مہمانوں میں گردش کرنے لگی کہ میر نے رملہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اور ادھر جب میر تک یہ معاملہ پہنچا تو اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ دادا جان نے اسے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا اور دانت پیستے ہوئے بولے، یہ سب کچھ تمہاری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ آزاد ماحول میں پروان چڑھی ہے، اس کے لیے یہ پابندیاں جیل سے کم نہیں۔ تمہیں اسے پیار سے ڈیل کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن تم الٹا اس پر غصہ کرتے ہو۔ مجھے تم سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ تم اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرو گے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ لڑکی مجھے کس حد تک غصہ دلاتی ہے۔ اگر تمہیں وہ لڑکی اتنی زہر لگتی ہے تو پھر اس سے شادی سے انکار کر دو۔ وہ پھر سے بھڑک اٹھا، شادی تو میں بس اسی سے ہی کروں گا، اور اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، نہ مجھے اس کی ذات میں دلچسپی ہے، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ میری ضد بن گئی ہے، اور اب جب تک میں اسے اپنے رنگ میں ڈھال نہیں لیتا تب تک میرے دل کو قرار نہیں ملے گا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا، اور اب بس بہت ہو گیا، یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ میرا اور اس کا نکاح پڑھائیں گے۔ میر، دادا جان حلق کے بل دھاڑے۔ میر دو بدو بولا، میں اس گاؤں کا سردار ہوں، ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ بات آپ نہیں مجھے کہی تھی دادا جان، اور اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ایک سردار کے حکم کو مانیں گے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو تب مجھے آپ کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ فاروق صاحب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ یا اللہ، میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ اس کا غصہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہ جانے رملہ کا کیا ہوگا۔ رملہ کے لیے شادی کے تینوں دن ہی بہت زیادہ بورنگ تھے، کیونکہ وہ جہاں بھی جا کر بیٹھتی تھی تو کزنس کا ٹولہ میر کی ہی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کوئی اس کے لمبے قد پر مرتی تھی تو کوئی اس کے چوڑے شانوں پر فدا تھی۔ کسی کا اسے دیکھ کر ہی دل بے قابو ہو جاتا تھا تو کوئی سانس لینا بھول جاتی تھی۔ لڑکیاں حد سے زیادہ میر کے پیچھے پاگل تھیں، اور یہی چیز رملہ کو زہر لگ رہی تھی، اور وہ سوچتی تھی کیا ان لڑکیوں کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں؟ اس نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے پلانز بنائے ہوئے تھے کہ جیسے ہی یہاں سے واپس جائے گی تو پہلے اپنے بابا کے بزنس کو نئے سرے سے اسٹیبلش کرے گی، ایک کامیاب بزنس ویمن بنے گی، اور پھر پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلے گی۔ جہاں تک اس کی شادی کا سوال تھا تو ابھی اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب 28 سال کی ہو تبھی جا کر شادی کرے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ شادی سے فری ہوئی تو پرانی حویلی میں ہی دادا جان کے پاس چلی گئی۔ مہمان خانے میں ابھی بھی کافی لوگ موجود تھے۔ دادا، آپ نے کہا تھا کہ شادی کے فوراً بعد آپ میری فلائٹ کروا دیں گے۔ اگر ممکن ہو سکے تو کل کی فلائٹ کروا دیں، کیونکہ وہاں پر جا کر میں نے اپنے کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ کریکٹ کرنے ہیں۔ ان سب لوگوں کا لحاظ کیے بغیر رملہ نے دو ٹوک انداز میں دادا جان سے اپنی واپسی کے لیے کہا تو ہال میں ایک بار پھر سے سرگوشیاں ہونے لگی۔ اچانک ہی رملہ کے کانوں میں ایک عورت کی آواز گونجی، ارے، اس لڑکی کی تو میر سے شادی ہو رہی ہے، تو کیا میر بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے؟ بھائی اگر وہ چلا گیا تو پھر ہمارے گاؤں کا نیا سردار کون بنے گا؟ یہ سن کر رملہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، لیکن اپنے چہرے کو اس نے ویسا ہی سپاٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے اندر چلنے والے حالات کی خبر ہو۔ بیٹا، میں تم سے بعد میں اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ ارے بڑے سردار، کیا آپ نے اپنی پوتی کو ابھی تک اس کے اور میر کے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا؟ شازیہ صاحبہ، جو کہ اپنی بیٹی کی شادی میر سے کرنا چاہتی تھی، جب ان کا کچھ نہ بن سکا تو وہ فوراً سے جلدی پر پیٹرول چھڑکتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی تک میری پوتی سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری پوتی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے لہجے میں پیار سموتے ہوئے رملہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی خاموش کھڑی خالی خالی نظروں سے اپنے دادا کو دیکھتی رہی، اور پھر سب لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے بولی، مجھے اس رشتے سے بہت بڑا مسئلہ ہے دادا جان، میں آپ کے اس خودسر اور ضدی پوتے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں کل ہی یہاں سے واپس جاؤں گی، اور میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ نور تیزی سے وہاں پر آئی اور رملہ کا بازو پکڑ کر
اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میر جو کہ اس وقت مہمان خانے میں داخل ہو رہا تھا، اندر سے آنے والی باتوں کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے اندر چھپی ہوئی وحشت کو جگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دادا جان نے بھی بعد میں رملہ پر بہت غصہ کیا اور اسے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ تمہاری شادی ہر حال میں میر سے ہوگی۔ میں تمہاری بات پکی کر چکا ہوں اور ہمارے خاندان نے باتوں سے مکرا نہیں چاہتا۔ تم نے جو کچھ باقی لوگوں کے سامنے کیا ہے اور جس طرح سے تم نے میرا تماشا بنایا ہے، میں تمہیں معاف تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم میرے بیٹے کی آخری نشانی ہو۔ اس وجہ سے میری مجبوری ہے، اسے میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہاری اس نادانی کو درگزر کر دیا ہے۔ اس بار دادا جان کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی، بلکہ وہ حکمیہ انداز میں اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے۔ رملہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی تو رملہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کوئی تسلی مت دینا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اب کوئی معجزہ ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اور تم جاننا چاہو گی کہ وہ معجزہ کیا ہے؟ اس نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نور تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، صرف اور صرف ایک ہی صورت میں اب میری جان چھوٹ سکتی ہے، اگر تمہارا بھائی مر جائے، اور میں شدت سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ظالم انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ میری اس گھٹیا شخص سے جان چھوٹ جائے۔ میں نہ تو اسے معاف کروں گی اور نہ ہی تم لوگوں کو معاف کروں گی۔ تم سب لوگ ظالم ہو اور میری خوشیوں کے قاتل ہو۔ وہ یکدم ہی خزیانی انداز میں چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تھوڑی ہی دیر میں اس کی تائی جان بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ رملہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر شکایتی انداز میں بولی، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں؟ جس انسان سے مجھے گھن محسوس ہوتی ہے، جس کا نام سن کر ہی میرا پورا وجود نفرت سے بھر جاتا ہے، میں بھلا اس انسان کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزاروں گی؟ میں کیسے اسے اپنے شوہر کا درجہ دوں گی؟ میں کیسے اسے خود کو ہاتھ لگانے کی اجازت دوں گی؟ میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دیے۔ تہمینہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ انہوں نے بے ساختہ دوپٹہ اپنے لبوں پر رکھا اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس حویلی میں برسوں سے ہی تو یہی ہوتا چلا رہا ہے۔ یہاں پر لڑکیوں کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، مرد جو فیصلہ کرتے ہیں بس اسی فیصلے کو ہی اٹل سمجھا جاتا ہے۔ میر کے آنے کے بعد معاملات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ وہ غصے کا تو تیز تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عورتوں کے حقوق سے بھی واقف تھا۔ کسی کو بھی عورت پر سختی کرنے کی اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ گاؤں میں بھی اسی طرح کا ایک کیس ہوا تھا۔ خانوں کے آدمی نے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ میر نے بعد میں اس لڑکی کا لڑکے کے ساتھ نکاح بھی کروایا تھا اور اس کے ساتھ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر دوبارہ کبھی بھی اس لڑکی کو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی تو تمہیں زمین کے اندر زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول بھی بنوا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سے قابل ذکر کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن رملہ کے معاملے میں وہ ایک دم سے ہی ضدی ہو گیا تھا، اور تہمینہ بیگم کو بھی اب یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں میر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں رملہ پر ترس بھی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں پر مزید عورتیں اکٹھی ہو جاتی، انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے لہجے کو سپاٹ بناتے ہوئے بولی، میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، یہ دادا جان کا فیصلہ ہے۔ میں صرف تمہیں اتنا کہوں گی کہ تمہیں پاکستان واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ سن کر وہ پھر سے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میں تو اپنوں کی محبت کے لیے پاکستان واپس آئی تھی، وہاں پر اکیلے میرا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اکیلے رہنا آپ لوگوں میں رہنے سے 1000 گنا بہتر تھا۔ تہمینہ بیگم سے مزید نہ سنا گیا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رملہ کی نظروں کے سامنے وہ واقعہ گھومنے لگا جب وہ پاکستان آنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب تھی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ لندن میں اب اس کا کوئی بھی نہیں بچا تھا۔
دادا جان نے فوراً ہی اس کے لیے پیغام بھجوایا کہ اب بہت ہو گیا، پاکستان آ جاؤ۔ یہاں پر پہلے ہی دن اس کی میر کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی۔ وہ جب حویلی میں داخل ہو رہی تھی تب اس نے میر کو ایک آدمی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر رملہ کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ پہلے ہی دن اس کے دل میں میر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آدمی نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اس لیے میر اسے سزا دے رہا تھا۔ بعد میں اس نے اس بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اپنے دماغ میں اس نے میر کا ایک عکس بنا لیا تھا کہ وہ ایک ظالم اور خودسر انسان ہے جسے کبھی بھی دوسروں کا احساس نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی کبھی ایسے شخص کو اہمیت نہیں دے گی۔ میر آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ جہاں تک اس کی شادی کا سوال تھا تو دادا جان 24 گھنٹے اس پر دباؤ ڈالتے رہتے تھے۔ پہلی بار اس کی نظریں رملہ پر جا کر اٹکی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتی تھی۔ یہی ادا میر کو پسند آ گئی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میر کو اس کی حرکتیں غصہ دلانے لگی۔ وہ جتنا اسے سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، رملہ اتنا ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی۔ میر کے اندر جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کی اکڑ کو نکالے گا جس نے میر کو للکارا تھا۔ رملہ کے لاکھ انکار کے باوجود بھی اس کا میر کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میر نے اس کے وجود پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تو پھر نگاہ پلٹنا ہی بھول گیا، مگر اسے جلد ہی اپنے آنکھ کو باور کروانا پڑا کہ رملہ نے پورے خاندان کے سامنے اس کو ذلیل کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی رملہ کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں گیا تو اسے لگا کہ رملہ دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن محترمہ سر پر چادر تانے اطمینان سے بیٹھ کے کونے میں سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے کمرے میں میر کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے چھوٹے چھوٹے خراٹے لینا شروع کر دیے۔ میر نے گہری سانس کھاری اور اس کے سر سے چادر کھینچ کر اتار دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے میری اجازت کے بغیر چینج کیوں کیا؟ کیونکہ میں آپ کی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ میر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن میں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ رملہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اسے بالکل خاموش دیکھ کر میر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا۔ تو میری بیوی ہو، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر میر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ چاہے تم اس رشتے کو مانو یا نہ مانو، لیکن اس حقیقت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ تم میری عزت ہو، میری غیرت ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دوں گا جسے میری عزت پر آنچ آئے۔ وہ بھاری لہجے میں بات کر بہت ہی پیار سے اس کے بالوں کو کھول رہا تھا، جبکہ رملہ اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ اپنے وجود پر محسوس کر کے بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی اور آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میر نے کندھے اچکا دیے۔ میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، میں تو بس تم سے اپنا حق وصول کر رہا ہوں۔ میر نے بال کھول کر اس کے آگے کی طرف ڈالے، لیکن پھر کچھ سوچ کر دوبارہ سے اس کے سارے بال کمر پر پھیلا دیے۔ ہاں، تم اس روپ میں بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی گستاخی کرنے کے بعد وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا، جبکہ اسی قربت میں رملہ کی سانسیں اٹکنے لگی۔ میں ابھی ذہنی طور پر، میر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس وقت میرے اندر کتنی وحشت بھری ہے۔ اگر تم خاموشی سے میری بات مانو گی نہیں اور میرے ساتھ ضد کرو گی تو یہ ساری کی ساری وحشت تمہارے اوپر نکل جائے گی، اور میں جانتا ہوں کہ تم بالکل بھی نہیں چاہو گی کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کروں۔ وہ بہت ہی پیار بھرے انداز میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ آنسو رملہ کی آنکھوں میں جمع ہو گئے، جنہیں میر نے بہت پیار سے چوما۔ میں یہ بات بہت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے روتے ہوئے دنیا کی حسین ترین عورت لگتی ہو۔ کبھی کبھار میرے دل میں آتا ہے کہ تم اسی طرح سے ہی روتی رہا کرو تاکہ میں تمہاری آنکھوں کا دلکش ساون دیکھ سکوں۔ وہ اس کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔
جبکہ رملہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ کس طرح کا انسان تھا جو اپنی عورت کو روتے ہوئے دیکھ کر سکون محسوس کرتا تھا؟ میر، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ فی الحال تو میرے پاس آؤ اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اس کے بعد باقی کی ساری باتیں ڈیٹیل میں کریں گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے اور مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ آج حساب کتاب برابر کرنے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی بانسوں میں بھر چکا تھا۔ رملہ نے دوبارہ سے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو میر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا لیا۔ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے بولا، کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا لڑکی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے وجود میں گم ہو گیا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی چلی جا رہی تھی وہ اسے اپنا حق وصول کرتا جا رہا تھا۔ رملہ کا سارا احتجاج دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو اس انسان سے ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکی، کیونکہ اب تو ان دونوں کے درمیان رشتہ بھی بدل چکا تھا۔ لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی کہ میر نے اس دوران اس پر کوئی سختی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے بہت محبت اور پیار سے رملہ کو سمیٹا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ رملہ کے دل میں اس وقت اس کے لیے صرف نفرت بھری ہوئی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو میر اس کے برابر میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور میر کے اوپر گر گئی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی بازو میں بھر چکا تھا۔ جیسے ہی میر نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ جب تک میں نہیں اٹھ جاتا تب تک تم یہ بستر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اسے اپنی عادت بنا لو، کیونکہ میں روز تمہیں ایک ہی بات نہیں کہوں گا۔ رملہ نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میر نے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور پھر شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، حیرت کی بات ہے، تم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ لگتا ہے کہ تم سیکھ گئی ہو۔ خیر، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا گیا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے ناشتہ کرنا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں تاکہ میں نیچے جا سکوں۔ اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ فی الحال میر کی نظروں سے بہت زیادہ خائف ہو رہی تھی۔ مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ میر کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس کا وجود پھر سے جھٹکے کے زد میں آ گیا۔ میر نے بالآخر اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے آزاد کیا، لیکن جب وہ نیچے کھانے کی ٹیبل پر آیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے دادا جان سے سوال کیا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے، مجھے نہیں پتا، وہ نیچے آئی ہی نہیں۔ میر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ الٹے قدموں اوپر کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے پھپھو جان کی جلی کٹی ہوئی آواز گونجی، ابھی شادی کو ایک دن نہیں ہوا اور یہ اس کا غلام بن گیا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ اسے اپنی انگلیوں پر نچائے گا۔ پھپھو کی آواز پر وہ پلٹ کر واپس آیا اور میز پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، وہ میری بیوی ہے، اس کی فکر کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنی زبان کو بلا وجہ زحمت نہ دیا کریں، ورنہ کسی دن آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گی۔ کوثر بیگم یکدم ہی گڑبڑا گئی اور فوراً ہی اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ میر ناک کی سیٹ میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو محترمہ بالکنی میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی میر کو دیکھا تو سہم گئی۔ میر کو خود پر غصہ آیا کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ یوں زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے ایک اور بات بھی بہت زیادہ حیران کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ میر اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد خود میں بہت زیادہ چینجز محسوس کر رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی اور جو بدلے کی آگ تھی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہی ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میر یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً ہی پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر میر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ تم اس طرح سے بہیو کیوں کر رہی ہو، جیسے میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہو؟ یہ سن کر اس نے تڑپ کر گردن اٹھائی اور میر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنا ظلم کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں، سنا تم نے؟ وہ یکدم ہی حلق کے بل چیخا۔ رملہ مزید سہم گئی۔
میر نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں جتنا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم اتنا ہی مجھے برا بننے پر مجبور کر دیتی ہو۔ آپ کو میرے ساتھ بھلائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے ہیں ویسے بن کر رہیں، کیونکہ میں آپ کی اصلیت جان گئی ہوں۔ یہ سن کر میر اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی اب اس کی بات تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا تمہیں پہلے ہی اندازہ ہوگا۔ رملہ نے بے ساختہ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا۔ اب اس کے علاوہ اور کیا ہونا ہے؟ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر آ کر گرے۔ میر جو کہ کل تک اسے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اب بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کے آنسو اسے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آج صبح ہی اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اسے محترمہ سے محبت ہو گئی ہے، اور ادھر محترمہ اس سے ڈرتی پھر رہی تھی۔ میں ایسا کیا کروں کہ ہم دونوں میں سب کچھ نارمل ہو جائے؟ ہم دونوں میں کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے انتہائی نفرت کرتی ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نفرت سے پیچھا چھڑوا لیں تو اس کے لیے آپ کو مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ میر نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ رشتے سے آزاد کرنا تو ایک الگ بات ہے، میں تمہیں تمہاری سانسوں سے جدا کر دوں گا۔ کم از کم مجھے مرنے کے بعد آپ کا چہرہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی، جبکہ میر اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک اسے نفرت کرتی ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کل رات کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ محترمہ بھی اس کی گرفت میں پگھل گئی تھی۔ لیکن یہاں پر تو کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ اگلے کچھ دن تیزی سے گزر گئے۔ میر اپنے ڈیرے کے کاموں کی وجہ سے حد سے زیادہ مصروف تھا، اور دوسرا گاؤں میں بھی ہر روز کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا جو میر کو ہی دیکھنا پڑتا۔ وہ اپنی بیوی کو بہت کم وقت دے پا رہا تھا۔ رات کو جب وہ واپس آتا تو محترمہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہوتی تھی۔ وہ حیران رہ جاتا تھا کہ اس کا اتنا شور کرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی۔ پھر ایک دن اس پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ رملہ نیند کی گولیاں لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسی کون سی نوبت آ گئی جو تم اتنی سی عمر میں نیند کی گولیاں کھا رہی ہو؟ وہ اس پر غصے سے دھاڑنے لگا۔ رملہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب اس کے علاوہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ زندگی تو میری برباد ہو گئی ہے، اور میں خود بھی آپ کی ملازمہ بن کر رہ گئی ہوں۔ جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتی ہوں، وہی کھاتی ہوں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، وہیں جاتی ہوں جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے، یہاں تک کہ میں صرف انہی لوگوں سے ہی بات کرتی ہوں جو آپ کی فیورٹ لسٹ میں ہیں۔ اب اگر اپنی مرضی سے پہلی بار میں کوئی کام کر رہی ہوں تو اس پر تو مجھ پر پابندی نہ لگائیں۔ وہ یکدم ہی پھٹ پڑی تھی۔ میر نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میرا ارادہ تمہیں قید کرنا ہرگز نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ طنزیہ انداز سے مسکرا دی۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب کو قید نہیں رکھتے، وہ اسے آزاد چھوڑتے ہیں۔ معاف کرنا، میں تمہیں آزاد چھوڑنے کی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے لیے تمہاری حفاظت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نیند کی گولیاں ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ دوبارہ اگر میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو پھر… وہ یکدم ہی خاموش ہوا اور سر جھٹکتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ فکر مت کریں، اب نہ تو آپ یہاں پر نیند کی گولیاں دیکھیں گے اور نہ ہی مجھے دیکھ پائیں گے۔ میں بہت جلد یہاں سے جا رہی ہوں۔ ایک دن وہ نظر بچا کر نور کی مدد سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میر شام کو گھر واپس آئے گا، اور جب وہ پہنچے گا تب تک وہ لاہور میں انٹر ہو چکی ہوگی، اور پھر اس کا وہیں سے لندن واپس جانے کا بھی ارادہ تھا۔ لیکن اس دن خلاف معمول میر دوپہر کو ہی گھر واپس آ گیا۔ اپنے سارے کام مکمل کر کے اس نے باقی کی ذمہ داریاں اپنے چاچو کے بیٹے کو دے دی۔ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانے کا ارادہ تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ٹکٹس بھی بک کروا لیے تھے، اور بس وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد بھی جب وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔
اس نے سب لوگوں کو لاؤنج میں جمع کیا اور پھر نور نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کیونکہ وہ رملہ کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند تھی اور ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے رملہ کسی اور بڑی مشکل میں پھنس جائے۔ میر اپنے آدمیوں کو لے کر فوراً سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ ٹرین ابھی تھوڑی ہی دیر میں چلنے والی تھی، لیکن اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر انجن کو بند کروا دیا اور اسے ہر ڈبے میں تلاش کرنے لگا۔ رملہ جو کہ ٹیک لگا کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی، اپنے نام کی پکار پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن سب سچ تھا۔ میر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیگم صاحبہ، لگتا ہے کہ آپ کو ہنی مون منانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اس لیے اکیلے اکیلے ہی نکل آئیں۔ یہ سن کر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی، لیکن کھڑکی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میر نے اس کی توقع کے خلاف جا کر بہت نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اس کے سر پر چادر اوڑھتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ پورا راستہ اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ رملہ کو لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اسے سزا دے گا اور اس کے ساتھ زبردستی کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حویلی پہنچنے کے بعد میر نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے بولا، رملہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج جب مجھے تمہارے جانے کی خبر ملی تو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میرا طریقہ بہت غلط تھا، لیکن میری نیت صاف ہے۔ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بادی یا اپنی غلام بنا کر نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ تمہارے فیصلے کو اہمیت دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی بلا وجہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے فیصلوں میں مداخلت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، لیکن رملہ کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اس کا نرم لمس اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ دوبارہ کبھی بھی یہ کوشش مت کرنا، کیونکہ ناکام جائے گی۔ تمہیں مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ کر اس سے دور ہٹا۔ میں جانتی ہوں یہ آپ کی نئی سازش ہے اور آپ مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں مجھے بری طرح سے توڑ سکیں۔ میر زخمی انداز میں مسکرا دیا۔ نہ جانے تمہارا شک میں دور کرنے میں کب کامیاب ہوں گا، لیکن اب میرا وعدہ ہے، جب تک تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کرتا، تب تک میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا اور نہ ہی تم سے اپنا حق وصول کروں گا۔ رملہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ میر نے جب اسے ورلڈ ٹور کی ٹکٹس دکھائے تو اسے صاف انکار کر دیا۔ میر نے اس کے سامنے وہ ٹکٹس پھاڑ دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے تمہارا فیصلہ ہمیشہ معتبر رہے گا۔ رملہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے لندن گھمانے کے لیے لے کر جائیں۔ یہ فیصلہ تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن میر نے حامی بھر لی اور پھر وہ اسے وہاں لندن لے کر آیا۔ رملہ کے جتنے بھی فرینڈز اور جاننے والے تھے، ان سب کا ہی اس نے میر کے ساتھ تعارف کروایا۔ سبھی میر کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے تھے، جبکہ میر کی نظریں بار بار بھٹک کر جیک پر جا کر ٹھہر رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے پہلی بار اس کی گردن پکڑنے کی گستاخی کی تھی، اور اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جیک کی گردن پکڑ کر مروڑ ڈالے۔ رملہ نے وہاں پر جا کر کوئی بھی پھڈا نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی اب ان سب چیزوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکی تھی۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ میر کو وقت دے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ آدمی کس حد تک سچا ہے، اور پھر میر اپنے کہے پر پورا اترا۔ وہ واقعی میں رملہ کے دل میں محبت جگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس عرصے میں بھی اسے پورا 1 سال لگ گیا، اور یہ 1 سال کا عرصہ اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ پسندیدہ لڑکی آنکھوں کے سامنے اور دسترس میں ہونے کے باوجود بھی وہ اسے کنارہ بنا کر رکھتا تھا، صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے۔ بیچ میں رملہ امید سے بھی ہوئی تھی۔ میر نے اس دوران بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ جب رملہ نے خوبصورت بچے کو جنم دیا تو اس نے میر کو معاف کر دیا۔ میر نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی باقی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ رملہ بھی اس کے وعدے پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔